جیسے میری نئی لک کو چیک کر رہی ہوں، مگر اگلے ہی پل ان کی آنکھوں میں پھر سے غصہ آ گیا اور مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کو آداب کہا۔ ناہیدہ باجی اور ثنا باجی کی وجہ سے آنٹی نے مجھے کچھ کہا تو نہیں، بس جیتے رہو کہہ کر اندر چلی گئی۔ بس جیتے رہو کہہ کر اندر چلی گئی۔ میں ثنا باجی اور ناہیدہ باجی کے ساتھ اندر گیا۔ ماما مامی صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ میں ناہیدہ باجی اور ثنا باجی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دونوں نے پھر سے مجھے بیچ میں بٹھا لیا۔ نگہت آنٹی نے مہرین کو کچن میں بلایا اور اسے کام بتا کر باہر جانے لگی تو ماہرہ مامی نے آنٹی کو روک دیا۔ ماہرہ مامی: کہاں جا رہی ہو نگہت؟ نگہت آنٹی: وہ مارکیٹ سے کچھ سامان لینے جا رہی ہوں۔ ماہرہ مامی: تم یہیں بیٹھو، یہ کیا اچھا لگتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور تم باہر جا رہی ہو؟ جو منگوانا ہے تم بتا دو، شیرو لے آئے گا۔ نگہت آنٹی: نہیں، میں خود لے آؤں گی۔ بختیار ماما: ماہرہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم شیرو کو بتا دو، جو لانا ہے وہ لے آئے گا، تم ہمارے ساتھ بیٹھو۔ نگہت آنٹی: کہاں سے سامان لانا ہے؟ اسے نہیں پتہ چلے گا، میں لے آتی ہوں۔ ماہرہ مامی: وہ بچہ نہیں ہے نگہت، تم اسے سامان بتا دو، وہ لے آئے گا، اور اگر کسی خاص دکان سے ہی لانا ہے تو مہرین کو اس کے ساتھ بھیج دو۔ ثنا باجی: میں جاتی ہوں شیرو کے ساتھ۔ ماہرہ مامی: نہیں، تمہیں کہاں پتہ ہوگا، کہاں سے کیا لینا ہے، مہرین کو ہی جانے دو۔ نگہت آنٹی: مگر بختیار ماما: کوئی اگر مگر نہیں، کیا تم میری اتنی بات بھی نہیں مانو گی؟ نگہت آنٹی کو نہ چاہتے ہوئے بھی مہرین کو میرے ساتھ بھیجنا پڑا۔ آنٹی نے مہرین کو سمجھا دیا کہ کیا اور کہاں سے لینا ہے۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل کو کک ماری اور مہرین کو پیچھے بیٹھنے کو کہا۔ مہرین کچھ سنبھالتے ہوئے میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ آج پہلی بار مہرین میرے ساتھ بائک پر بیٹھی تھی۔ مجھے اندر سے بہت خوشی مل رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، مگر میرے دل میں مہرین کے لیے ایک خاص جگہ تھی۔ شاید اس کی معصومیت کی وجہ سے اسے میں زیادہ پسند کرتا تھا، یا پھر وہ میری طرح ہی اکیلی تھی، کیونکہ اس کا کوئی بھائی بہن نہیں تھا، نہ ہی کوئی اور رشتہ دار، اور اس کے پاپا بھی سال بعد کچھ دنوں کے لیے ہی آتے تھے۔ میں مہرین کو ساتھ لیے اپنی خوشی میں مگن بائک لے کر جا رہا تھا کہ ایک گلی کے موڑ پر 3-4 لڑکے کھڑے تھے۔ انہوں نے ہمارے پاس سے نکلتے ہی مہرین کو کچھ کہا۔ پہلا لڑکا: کہاں جا رہی ہو بلبل، ہمیں بتا دیتی؟ میں نے اس لڑکے کا جملہ سن کر ایک دم سے بائک روک لی۔ دوسرا لڑکا: اپنے دیوانے کو چھوڑ کر کس کے ساتھ جا رہی ہو مہرین رانی؟ تیسرا لڑکا: ہم کیا مر گئے تھے جو باہر سے لڑکے بلانے لگی ہو؟ چوتھا لڑکا: دونوں ماں بیٹی کیا مال ہیں یار، لوگ تو آئیں گے ہی، پتہ نہیں ہمارا نمبر کب آئے گا۔ یہ سب سن کر میرا خون کھول گیا۔ میں نے بائک کو اسٹینڈ پر لگایا اور بائک سے اتر کر ان کی طرف لپکا۔ چاروں مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر ہوشیار ہو گئے اور ایک ساتھ مجھ سے بھڑ گئے۔ میں نے جاتے ہی ایک کے پیٹ پر لات ماری، دوسرے کے منہ پر الٹے ہاتھ کا زور سے مکہ مارا، تیسرے اور چوتھے لڑکے نے مجھے ایک ایک مکہ مار دیا۔ میں نے دونوں کو گردن سے ایک ساتھ پکڑ کر اٹھا دیا اور پٹک کر نیچے مارا۔ میں غصے میں پاگل ہو رہا تھا اور پورے زور سے حملہ کر رہا تھا۔ وہ حرامی موٹو بلانے والے سڑک چھاپ تھے۔ میرے آگے کہاں ٹھہر سکتے تھے؟ میں نے چاروں کو زمین پر ہی زور زور سے ٹھوکریں مار مار کر ان کی حالت بری کر دی۔ شیرو: حرام زادو، تم لوگوں نے مہرین کے بارے میں گندی زبان بولی، میں جان سے مار دوں گا تم لوگوں کو۔ آج کے بعد تم لوگ کسی کے بارے میں بولنے کے لائق نہیں رہو گے۔ مجھے غصے میں ان لوگوں کی دھلائی کرتا دیکھ کر
مجھے غصے میں ان لوگوں کی دھلائی کرتا دیکھ کر مہرین بھی ٹینشن میں آ گئی اور مجھے رکنے کو کہنے لگی مگر میں نہیں رک رہا تھا۔ تبھی آس پاس کے لوگوں نے بیچ بچاؤ کروایا۔ جب مجھ سے لوگوں کو لڑائی کی وجہ کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی لڑکوں کو برا بھلا کہا اور مجھ سے اور مہرین سے معافی منگوائی۔ ان چاروں کی حالت خراب ہو گئی تھی، منہ سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے بھی بات کو ختم کر دیا۔ میں نے بائک پر مہرین کو بٹھایا اور آگے بڑھ گیا۔ مہرین، تمہیں کیا ضرورت تھی جھگڑا کرنے کی؟ یہ تو ان آوارہ لوگوں کا روز کا کام ہے۔ میں ان لوگوں کے منہ نہیں لگتی۔ شروع، ان لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی تمہارے بارے میں ایسی باتیں کرنے کی؟ اور تم نے سنا نہیں انہوں نے آنٹی کے بارے میں بھی بکواس کی تھی؟ اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ جب میں اس کی اگلی قسط اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔